السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج کی اہم ڈیولپمنٹ یہی ہے جو آپ ٹی وی سکرینز پر دیکھتے آ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو دورہ رشیا ہے اس حوالے سے آج کی ایک بڑی اہم خبر ہے۔ تازہ اپڈیٹ یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو میٹنگ ہے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ 2 گھنٹے 43 منٹ ٹو بی ایگزیکٹ یہ میٹنگ جاری رہی۔ اطلاعات کے مطابق ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی پریس ریلیز جاری کی جائے گی، پریس سٹیٹمنٹس جاری کی جائیں گی اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کے حوالے سے۔ اب بہت سے حوالوں سے یہ ملاقات اہم تو تھی، لیکن کچھ دن سے یہ بحث چل رہی تھی کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے، جب ایک طرف یوکرین اور رشیا کا تنازع اس نہج پر پہنچ چکا تھا کہ بار بار یہ بات باور کرائی جا رہی تھی دنیا کی طرف سے کہ رشیا کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے یوکرین پر، اور خدشہ سچ ثابت ہوا اور اس وقت ثابت ہوا جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو بہت بڑے کرٹک ہیں جنگوں کے، اور بہت بار جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی اس بات کا اظہار کرتے آ رہے ہیں، جب سے انہوں نے پولیٹکس سٹارٹ کی، جوائن کی، تب سے وہ اس بات کے مخالف رہے ہیں کہ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ جب وہ پرائم منسٹر ہمارے عمران خان صاحب ماسکو میں موجود تھے تو اسی وقت پیوٹن کی طرف سے یہ اعلان کیا جانا کہ یوکرین پر وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور یہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس حوالے سے اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ اس وقت جاری ہے دنیا بھر میں بھی اور ہمارے ہاں بھی، اور جو فارن پالیسی ایکسپرٹس ہیں وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر اس سب کے بعد جب ایک بار یہ بات واضح کی گئی پاکستان کی طرف سے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننے جا رہے، لیکن اس کے بعد امریکہ کے حوالے سے ان کا کھل کر بیانات سامنے آنا اور اس کے بعد فوری رشیا کا یہ وزٹ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کیا جانا، اس حوالے سے بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وزٹ کی ٹائمنگ کے حوالے سے تو ڈیبیٹ جاری ہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب انٹرنیشنل میڈیا کو اگر ہم دیکھیں کل رات تک اور آج صبح تک ان کی طرف سے ایک تو اس بارے میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس وقت میں پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر کا وہاں پر ہونا کیا پیغام دیتا ہے، لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ پوٹن کے حوالے سے کہ ایک طرف وہ حملہ آور ہو رہے ہیں یوکرین پر، دوسری طرف بزنس ایز یوزول چلا رہے ہیں، جو یہ میٹنگ ہے اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر کامنٹری کی جا رہی ہے۔ یہ تمام معاملات ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے پروگرام میں اور ریلیونٹ شخصیات سے بات کریں گے تاکہ ہمیں بھی کچھ سمجھ بوجھ لگ سکے ہماری فارن پالیسی کس طرف جا رہی ہے اور اس ملاقات کی کیا، پرائم منسٹر صاحب کے اس وزٹ کی کیا اہمیت ہے، اور دوسری طرف سے بھی دیکھا جا سکے کہ دنیا، جیسا کہ آج بڑے سخت ریئیکشنز آئے ہیں صدر پیوٹن کے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے، اس پر جو یورپین یونین کے ممبران ہیں انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ دنیا رشیا کو اکاؤنٹیبل کرے گی۔ یوکرینین فارن منسٹر کہتے ہیں کہ یہ دنیا ورلڈ آرڈر کے اوپر اٹیک ہے۔ جرمن چانسلر کہتے ہیں کہ ڈارک ڈے فار یورپ ہے۔ تو پوری دنیا کی طرف سے بڑے سخت ریئیکشنز ایک طرف ہیں، دوسری طرف پرائم منسٹر پاکستان کے اس وقت ماسکو میں ہیں اور ایک ان کی لمبی چوڑی ملاقات رشین صدر کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے محمد تیمور خان، آپ فارن پالیسی ایکسپرٹ ہیں اور آپ منسلک ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں ایز ریسرچ ایسوسیٹ، اور مدیحہ افضل صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں امریکہ سے، آپ بھی فارن پالیسی ایکسپرٹ ہیں، فیلو ہیں فارن پالیسی پروگرام بروکنگز انسٹیٹیوٹ کی۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ آغاز تیمور میں آپ سے کر لیتی ہوں۔ سب کی نظریں تھیں، یہ ڈیبیٹ تو چل ہی رہی ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیسی ہے، لیکن آن ٹاپ آف دیٹ یہ ہو جانا کہ جب وزیر اعظم صاحب وہاں پر ہیں اسی وقت یہ اقدام صدر پیوٹن کی طرف سے کیا جانا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور دنیا کیسے دیکھ رہی ہوگی اس وقت؟ پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جہاں تک اس دورے کی ٹائمنگ کا سوال ہے تو نو ڈاؤٹ اٹ از ویری مچ سینسٹیو، اور جب یہ دورہ پلان کیا جا رہا تھا تو اس وقت معاملات قدرے ڈی اسکلیشن کی طرف موو کر رہے تھے، اور یہ ہماری کیلکولیشن میں تو ڈیفینیٹلی ہوگا، ہمارے فارن آفس نے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ورک آؤٹ کیا ہوگا، لیکن اس طرح اچانک ود ان اے ٹائم اسپین آف 12 آورس کے اندر آرمڈ کانفلکٹ کی طرف ایسکلیٹ کر جانا، اسپیشلی تب جب ہمارے پرائم منسٹر آلریڈی ماسکو میں لینڈ کر چکے ہوں، یہ میرا نہیں خیال کہ ہماری کیلکولیشن میں تھا، اور اٹ ڈڈ put us in a very tight spot to be very honest. لیکن میں اس بات کو مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم اور اسپیشلی ہمارے فارن منسٹر نے اس بات کا پہلے سے کیٹیگوریکلی ذکر کر دیا تھا کہ یہ دورہ جو ہے یہ اسپیسیفکلی ہماری اپنی بائیلیٹرل ریلیشنز کو استوار کرنے اور اس کو فردر مضبوط کرنے کی بنیادوں کے اوپر جو ہے یہ انڈرٹیک کیا جائے گا، اور یہ کسی پرٹیکولر ملک یا کسی پرٹیکولر بلاک کو جوائن کرنا یا کسی کے خلاف نہیں ہوگا۔ آلدو اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں کریٹیکل نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ وائل an armed conflict is ongoing in Ukraine between the separatists and the Ukrainian forces، اور پرائم منسٹر خان کا ادھر ہونا یہ اس
طرف اشارہ کرتا ہے, جس طرح وہ یا تو اس اٹیک کو یا اس ایگریشن کو سپورٹ کرتے ہیں یا وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں. میرے خیال سے کہ یہ نوشن دینا یہ بالکل غلط ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن آگے جا کر ایک خدشہ اور بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جس پہ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی کہ پوٹن اس وزٹ کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. مدیحہ آپ کی طرف آؤں گی. امریکہ میں کل شام تک کچھ ٹی وی پر کچھ حد تک ڈیبیٹ میں ذکر آیا پرائم منسٹر صاحب کے وزٹ کے حوالے سے بھی, اور جو وہاں پر اوپینینز دیے گئے ان میں اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا اس کے ٹائمنگ کے اوپر. لیکن یہ واضح کیا گیا ہمارے دفتر خارجہ کی طرف سے بھی, پرائم منسٹر صاحب ہمسیلف ان سے بھی جب سوال ہوا کہ اس وقت میں آپ کیوں جا رہے, تو کہا گیا کہ یہ پہلے سے اسکیجولڈ میٹنگ تھی. لیکن اس کے اوپر یہ ہو جانا کہ اس وقت میں پیوٹن کی طرف سے یہ فیصلہ کرنا, کیسے دیکھا جا رہا ہے اس کو امریکہ میں, اور کیا اثرات ہوں گے اس ٹائمنگ کے لحاظ سے؟ دیکھیں, یہ آبویسلی ٹرپ پری پلان تھا اینڈ فارن آفس از سیئنگ دیٹ ریپیٹڈلی. لیکن ون کین ناٹ گیٹ اوے فرام ایک ویری ویری سریل امیج کہ ایز رشیا آرڈرز its attacks on Ukraine, as it begins to invade Ukraine, kuch ghante baad we have images of Prime Minister Khan and President Putin meeting, and Prime Minister Khan was already in Moscow when this invasion then began. To jo image hai duniya mein, people will not be looking at the fact that obviously this was a pre-planned trip, this has nothing to do with Ukraine, or this is about Pakistan and Russia's bilateral ties, and it has been in the planning not just for weeks but in some sense for years, to cement sort of an advance growing bilateral ties between Pakistan and Russia. But people will not look at it that way. They will see what they see on the screen, ke hours after the invasion of Ukraine begins, the Prime Minister of Pakistan is in Moscow. So even if as I said, Prime Minister Khan has been saying we don't want to join any political bloc. Pakistan's ambassador to Ukraine, very importantly, 3 days ago, reaffirmed Pakistan's support for Ukraine's territorial integrity and sovereignty. Those are very important things. Lekin wo sara kuch, it sort of pales in comparison to an image that people see. So many people are wondering why today? And while obviously Pakistan would not have known this, we did know, and US intelligence and the White House kafi weeks se warn kar raha tha, and in particular in the last 10 days or so, कि an attack is imminent. So many of us had been warning for days that this would turn out to be terrible timing, and it turned out to be, I think, treacherous timing. جی مدیحہ, میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ دیکھیں اب یہ تو چائنا بیجنگ اولمپکس کے بعد کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, خود رشیا میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ آج اس قسم کے فیصلے کا یا اس اقدام کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس وقت میں. لیکن اس حساب سے اگر کیا کیا جاتا, دوسرا آپشن کیا ہوتا, یا اس کو پوسٹ پون کر دیا جاتا, یا جب پرائم منسٹر صاحب وہاں پہنچ چکے تھے اس کے بعد کینسل کر دیا جاتا. اس ملک کوئی آپشن تو بظاہر نظر نہیں آتا. پاکستان کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا کہ پرائم منسٹر جاتے اور جیسے کہ طے شدہ معاملہ ہے اس میں ملاقات کر لیتے؟ دوسرا آپشن کیا ہو سکتا تھا؟ No, absolutely. I think Prime Minister Khan and the Foreign Office کو بہت زیادہ ٹف اسپاٹ میں ڈالا گیا ہے. Almost a tough spot basically جس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے, because visit postpone نہیں ہو سکتا تھا realistically given Pakistan wanting a relationship with Russia. Visit postpone نہیں ہو سکتا تھا. And visit جو ہے Pakistan could not have prevented in any way what is happening from happening. But that being said, I think what should have been maybe looked at more carefully, and آگے جا کے retrospect میں دیکھنا چاہیے کہ کیا انٹیلیجنس کمیونٹی کی وارننگز, کیا وائٹ ہاؤس کی وارننگز ایکسیٹرا کو زیادہ کیئرفلی فارن آفس دیکھ سکتا تھا, اینڈ اس ٹرپ کی ٹائمنگ میں تھوڑی ان پٹ ڈال سکتا تھا کہ مارچ میں یہ ٹرپ ہو جاتا یا تھوڑا سا پہلے یہ ٹرپ ہو جاتا, ناٹ دس ویک. ٹھیک, بالکل صحیح. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر میں تھوڑا سا مزید یہ کے حوالے سے کن چیزوں کا خیال ہم نے فارن پالیسی ایکسپرٹس کو سنا. انہوں نے کہا کہ بیانات پہ بہت دھیان دینا ہوگا, وہاں پر جا کر بات کیا کی جاتی ہے, تو کیا اس کے اوپر دھیان دیا گیا ہے ابھی تک؟ ایک شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید ہم بات کریں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے دورہ روس کے حوالے سے، جس وقت میں وہ ماسکو میں موجود ہیں اور ان کی ایک طویل ترین نشست ہوئی ہے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ، اور اس وقت میں اسی وقتوں میں پوٹن کی طرف سے یہ اقدام جو یوکرین کے حوالے سے ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت کی جا رہی ہے اور اسی کے اوپر ہم اس وقت پروگرام میں بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ تیمور، اب آپ کہیے گا، دو معاملات تھے، ایک امریکہ کی طرف سے بار بار باور کرایا جا رہا تھا کہ جنگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ چیز بھی ڈیبیٹیبل اس طریقے سے بن گئی کہ جب خود یوکرین نے آ کے سامنے کہہ دیا کہ یہ بات ریپیٹ نہ کی جائے بار بار، لیکن آج یہ ہو جانا، یہ اقدام ہو جانا، تو کیا جس طرح مدیحہ بات کر رہی تھی بریک سے پہلے کہ سیریس لینا چاہیے تھا وائٹ ہاؤس کے بیانات کو، ایک آپ اس کے اوپر بات کیجیے گا، میں اپنا دوسرا سوال بھی ایڈ کر دیتی ہوں، وہ ہے آپٹکس کے لحاظ سے۔ آپٹکس کے لحاظ سے آپ نے خود بات کی پہلے، بلکہ آپ پہلے اس کا جواب دے دیجیے گا کہ یہ بڑا اہم ہوگا کہ اس موقع کے اوپر کیا بات کی جاتی ہے، دیگر ایکسپرٹس بھی یہی بات کہہ رہے تھے۔ ارائیو کیا پرائم منسٹر صاحب نے تو ان کا یہ بیان گردش کرنے لگا کہ وٹ آ ٹائم آئی ہیو کم سو مچ ایکسائٹمنٹ، اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہو رہی ہے۔ تو جب ایک طرف یوکرین پہ اٹیک کر رہا تھا روس، پرائم منسٹر صاحب ایکسائٹڈ ہو رہے تھے وہاں پہ، اس کو آپٹکس کے حساب سے کیسے دیکھا جائے گا؟ پہلے اس پہ آئی تھنک پرائم منسٹر کے اس بیان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے۔ ایکسائٹنگ ٹائمز کے حوالے سے ان کا یہ مقصد ہوگا کہ جو پولیٹیکل ری الائنمنٹس ہمارے ریجن میں ہو رہی ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے جو پیراڈائم شفٹس ٹیک پلیس کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اٹ از سچ این ایکسائٹنگ، تھوڑے مائنڈفل ہو سکتے تھے وہ آف کورس بیانات کے حوالے سے، اسپیشلی جب آپ ایک اتنے نازک مرحلے کے اندر، آپ ایک ایسے کنٹری کے اندر آپ ہوں جن کے ساتھ ماضی میں آپ کے کافی حالات جو ہیں وہ آپ کے دو طرفہ تعلقات کشیدگی کا باعث رہے ہوں، تو آپ کے اسٹیٹمنٹس کو بڑا ہی میجرڈ اور کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے تھا۔ بٹ آئی تھنک ان کے بیان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں لینا چاہیے، اینڈ اٹ واز میجرلی سینٹرڈ اراؤنڈ کہ جو پولیٹیکل ری الائنمنٹس اور جو ڈیولپمنٹس ہمارے اپنے خطے میں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے اٹ از ریئلی این ایکسائٹنگ ٹائم ٹو بی ان ماسکو، اینڈ یو نو وچ کین ایکچولی پرووائڈ امپیٹس فار امپروومنٹ ان آور بائلیٹرل ریلیشنز ود رشیا۔ اچھا، امریکہ کے حوالے سے اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا کہ کوئی بھی جو ذمہ دار ملک ہے وہ روس کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ اس وقت آغاز میں نے شیئر کر دیا کہ اس وقت پوری دنیا سے کس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، اور اب اس موقع کے اوپر یہ جو بیان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے امریکی، اس کو ایسے ہی دیکھا جائے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستان کو اپنی پوزیشن بتا چکے ہیں، تعلقات پاکستان کے ساتھ بھی ہمارے بہترین ہیں، لیکن کوئی بھی ذمہ دار ملک ہوگا تو کھل کے آواز اٹھائے گا۔ اس کے اوپر امریکہ کے حوالے سے پاکستان پورا اتر رہا ہوگا؟ میم، جہاں تک ہمارے پاکستان کا اس بیان کے حوالے سے پورا اترنے کا تعلق ہے، تو پاکستان نے اس معاملے کو آلریڈی پریمپٹ کر لیا تھا 3 دن پہلے، جس طرح مس مدیحہ نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں یوکرین میں، ڈاکٹر نوئل اسرائیل کوکر صاحب، ان کی ملاقات ہوئی یوکرین کی ڈپٹی FM کے ساتھ، جس میں انہوں نے اس بات کا ان کو ریٹریٹ کیا کہ پاکستان کمپلیٹلی یوکرین کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اس کی ساورنٹی کو رسپیکٹ کرتا ہے، اور انٹرنیشنل رول بیسڈ آرڈر کے تھرو وہ اس چیز کی پاسداری بھی کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے اپنے فارن آفس کے جو ہائی آفیشلز ہیں، انہوں نے امریکہ جا کر وہاں پہ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کے لوگوں کو آلریڈی اس دورے سے پہلے کانفیڈنس میں لیا تھا کہ دس ٹرپ آف پرائم منسٹر عمران خان ٹو رشیا از ناٹ ایٹ دا ڈیٹرمنٹ آف پاکستانز ریلیشنز ود ایدر امریکہ اور دا یورپین یونین۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ پاکستان اور کیا کرتا ہے یہ باور کرانے کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی پاسداری کر رہا ہے، اس کا سپورٹر ہے، اور رول بیسڈ آرڈر کا بھی وہ سپورٹر ہے، اور وہ کسی بھی ایگریشن کا حامی نہیں ہے۔ حامی نہیں ہے۔ مدیحہ، جو قریبی ملک سمجھے جاتے ہیں رشیا کے، ان کے جو ریاکشن سامنے آئے ہیں وہ اسی قسم کے ہیں۔ چائنا کی طرف سے تو آج امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یوکرینین ایمبیسڈر ہے نیو دہلی میں، انہوں نے لکھا ہے مودی کو کہ آپ بات کریں اس حوالے سے، آپ کے پاس پریویلیج ہے، آپ کے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں رشیا کے ساتھ، تو آپ ان سے بات کریں پوٹن سے۔ اور آج یہ خبر بھی کچھ ہے کہ مودی کی شاید ولادیمیر پوٹن سے آج گفتگو بھی ہوگی۔ پاکستان کا اس حوالے سے تیمور بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ جو ریاکشن ابھی تک رہا ہے وہ کافی ہے؟ پاکستان ابھی تک ٹھیک سٹیپس ہیں، جیسے جو ایمبیسڈر ٹو یوکرین نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر پاکستان کو آگے ابھی ماسکو میں یا آگے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو پاکستان کو فرم رہنا ہوگا اور بالکل یہ لائن ریپیٹ کرنی ہوگی، اگین یوکرین کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ساورنٹی کے اوپر، اور انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر کے اوپر، اینڈ نو ملٹری کانفلکٹ کے اوپر، یہ اپنی لائن کو ریپیٹ کرنا ہوگا۔ آئی تھنک ڈینجر یہ ہے کہ بینگ ماسکو میں آج
کوئی انیڈورٹنٹ اسٹیٹمنٹ نہ بولی جائے. دیٹس وائی بہت یہی کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر خان کو بہت کیئرفلی اور بہت ڈیلیبریٹلی میسیجنگ کرنی ہوگی, اور بائی لیٹرل ریلیشنس پہ ہی میسیجنگ رکھیں. اگر کوئی بھی یوکرین پہ کویشچن ہو تو لائن کو ریپیٹ کیا جائے. اچھا مدیہ, ایک اور بات بھی ہے, ہم نے اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی جس میں ہم نے اکانومی کو اپنی پرائیورٹی رکھا ہے. اس کے علاوہ یہ بات ہوتی رہی کہ پاکستان کیا کسی بلاک کا حصہ بننے جا رہا ہے, تو پرائم منسٹر صاحب نے واضح کیا کہ ہم دنیا کے ساتھ ایک جیسے تعلقات چاہتے ہیں. تو ان دونوں اعتبار سے آپ سمجھتی ہیں اب اس کو دیکھا جائے, اگر ایک یہ کہ جو ان کا کہنا پرائم منسٹر صاحب کا کہ کسی بلاک کا حصہ نہیں بن رہے, وہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے ہمارے اقدامات سے, جو ہمارے جو اقدامات ہیں اور ہمارے جو فیصلے ہیں اس حوالے سے, اور پھر اگر ہم اپنی اکانومی کو اپنی ترجیح رکھتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں ان چیزوں کو ایک طرف رکھنا ہوگا کہ ہم کس وقت میں کس ملک سے ملاقات کر رہے ہیں اور کس سے بات چیت کر رہے ہیں. جی کافی مطلب ناٹ being part of any political bloc بہت ایک ٹف لائن ہے. اینڈ ابھی اگین یہ ہم نے کافی دفعہ بات کر لی, بٹ جو آپٹکس ہیں وہ بیکاز اٹس یہ والا دن, آج کا دن, رشیا اٹیکنگ یوکرین والا دن, وہ آپٹکس یہ نہیں دکھاتے ہیں, وہ سگنل غلط سینڈ کرتے ہیں. ریگارڈلیس اس کو آگے جا کے کریکٹ کیا جا سکتا ہے. میں اس چیز کو اوور اسٹیٹ نہیں کرنا چاہتی, اس کو آگے جا کے کریکٹ کیا جا سکتا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی اپنی ریلیشن شپ کو کلیئر رکھ کے کہ یہ کوئی پاکستان الائن نہیں کر رہا رشیا کے ساتھ وزٹ کر کے. یہ آئی تھنک بالکل ٹھیک ہے جیو اکنامکس پہ فوکس کرنا, اپنے آپ کو نان الائنڈ رکھنا ود اینی پولیٹیکل بلاک, یہ ایک ٹھیک بات ہے گوئنگ فارورڈ. لیکن پاکستان کو بہت بہت کیئرفل ہونا ہوگا کہ یہ دنیا یہ نہیں دیکھ رہی کہ پاکستان رشیا اور چائنا کے بلاک میں جا رہا ہے. فار انسٹنس پاکستان نے جو ڈکلائن کیا انویٹیشن سمٹ فار ڈیموکریسی کا, وہ یہ ایک انڈیکیشن دیتا تھا کہ پاکستان نے چائنا کے کہنے پہ ڈکلائن کیا. سو اگر پاکستان نان الائنڈ ہے اس طرح سے تو پاکستان کو وہ بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا, تاکہ ہر طرف سگنل پازیٹیو بیسکلی جا رہا ہے, کسی کو بھی نیگیٹو سگنل نہیں جا رہا ہے یا کسی کو ٹو پازیٹیو سگنل نہیں جا رہا. جی اچھا, اگر اس پیٹرن سے تیمور ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ایک طرف کنفرنٹیشن امریکہ کی چائنا اور رشیا کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے, دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, ایسے وقت میں پرائم منسٹر صاحب کا اس کے کچھ عرصہ پہلے یہ بیان دینا کہ امریکہ نے ہمیں بٹرے کیا, اس کے بعد ابھی پرائم منسٹر صاحب کا رشیا میں موجود ہونا, یہ جو تمام ایک پیٹرن ہے, اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننے جا رہے. آپٹکس سپورٹ کر رہے ہیں ان اقدامات کو؟ دیکھیے جہاں تک آپٹکس کا تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی آپٹکس جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں, اتنے موزوں نہیں لگ رہے کہ پاکستان کے جو, اور ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارے بیان میں اور ہمارے ایکشنز میں تھوڑا سا تضاد ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان کو اب اپنی فارن پالیسی کو تھوڑا سا پرویکٹیولی بھی لے کر چلنا ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کے بیان کا تعلق تھا کہ یو ایس نے ہمیں بٹرے کیا, آئی تھنک جب کسی میجر پاور کے ساتھ کوئی ڈیولپنگ کنٹری جو ہے وہ جب انٹریکٹ کرتی ہے تو وہ ہمیشہ مفاد کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. اور ماضی میں بھی پاکستان کو ماضی سے سبق حاصل کر لینا چاہیے تھا کہ یو ایس کی جتنی بھی انگیجمنٹ پاکستان کے ساتھ رہی وہ ٹرانزیکشنل بنیادوں پر رہی اور انٹرسٹ بیسڈ رہی. جب بھی یو ایس کا پاکستان کے ساتھ یا خطے کے اندر کبھی کوئی انٹرسٹ رہا تو یو ایس نے ہمیں پرویکٹیولی انگیج کیا, اینڈ آفٹر دیئر انٹرسٹ ور فلفلڈ دے لیفٹ اینڈ ابینڈن پاکستان. جو کہ میرے خیال سے پاکستان کو ایز اے نیشن اسٹیٹ یہ ایکسپیکٹیشنز رکھنی بھی نہیں چاہیے تھی کہ کوئی میجر گلوبل پاور جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے بیونڈ بھی وہاں پہ قدم جما کے رکھے گا, بیکاز انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کے الائنڈ ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, اور انٹرسٹ ہی بیسیکلی دے آر سپریم. دے آر نو پرماننٹ فرینڈز اور فوز ان انٹرنیشنل ریلیشنز. تو پاکستان کی یہ کسی ایک ملک سے یا کسی ایک بلاک سے یہ امید لگا کے رکھنا کہ وہ ہمیں بٹرے نہیں کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ لائلٹی کریں گے, سو آئی تھنک یہ بہت ہی غلط پریمس ہے, بیکاز دیر از نو موریلٹی ان انٹرنیشنل افیئرز. انٹرسٹ بیسڈ رول آرڈر ہے, آپ کے مفاد ہوں گے تو آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوگا. جس طرح رشیا کے ساتھ پہلے وی ور آلویز آن دی اپوزٹ سائڈز آف دا ٹیبل, اب ہمارے انٹرسٹ افغانستان کو لے کر, ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر لے کر, ریجنل کوہیشن کو لے کر, اگر ہمارے رشیا کے ساتھ تھوڑے بہت انٹرسٹ الائن کر رہے ہیں تو انگیجمنٹ بھی ان کے ساتھ بڑھ رہی ہے. انٹرسٹ ہو سکتے ہیں اس وقت پاکستان کے ساتھ, میجر انٹرسٹ کیا ہے؟ جو میجر انٹرسٹ رشیا کے ہمارے ساتھ جو کمپلیمنٹیریٹیز ان کی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی, دیٹ دے ور پرٹیکولرلی پرٹیننگ ٹو افغانستان. سب سے پہلا جو ان کا انٹرسٹ ہمارے ساتھ کمپلیمنٹ کر گیا وہ تھا دی ایگزسٹنس آف انٹرنیشنل
इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन अफगानिस्तान, जिस तरह अलकायदा, आईसिस, वो हमारे लिए भी उतना ही बड़ा थ्रेट थे जितना वो रशिया के लिए थ्रेट थे. रशिया वाज अफ्रेड कि अगर अफगानिस्तान के अंदर इन इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जिस्टेंस होती है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट उसके बैकयार्ड मसलन सेंट्रल एशिया के अंदर होगा, जो नेचुरली फिर रशिया के अपने मेनलैंड में भी स्प्रेड करेगा, जिसको हैंडल करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जो कि सीरिया या मिडिल ईस्ट के अंदर जो उसका एक्सपीरियंस रह चुका है. इट वाज अ नाइटमेयर फॉर रशिया एंड रशिया नेवर वांटेड दैट सेम एक्सपीरियंस टू बी रेप्लिकेटेड इन अफगानिस्तान. पाकिस्तान का भी यही इंटरेस्ट था, तो वो वहाँ पे अलाइन कर गया. दूसरा, द नार्को ट्रैफिकिंग दैट वाज एमिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, that was a interest that both the countries mutually shared. वो हमारे लिए भी एक मेनेस था, रशिया के लिए भी मेनेस था, बिकॉज रशिया की अपनी यूथ वो ड्रग्स की वजह से काफ़ी उसका शिकार रही है. हमारी यूथ के अंदर भी जो ड्रग इन्फेस्टेशन हुई उसकी वजह से हमारे लिए भी वो एक बहुत बड़ा थ्रेट था. दैट वाज वन कॉम्प्लीमेंटरिटी. द अदर वाज अफगानिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है वो कहीं स्प्रेड ना हो जाए और खित्ते के अंदर जो अमन और अमान है उसको ख़राब ना करे. ये भी एक म्यूचुअल इंटरेस्ट था रशिया और पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए और जो पावर ट्रांजिशन है वो एक पीसफुल अंदाज में हो. तो इसलिए भी हमारे जो ये तीन मेजर कंपोनेंट्स थे, दे वर द बेसिक फाउंडेशंस ऑफ आवर कॉम्प्लीमेंटरिटीज, जिसके बेस के ऊपर हमारे एंगेजमेंट जो है वो इंप्रूव हुई और बढ़ना शुरू हुई. बिल्कुल सही. मदीहा, अब आप ये कहिएगा, यूक्रेन के जो मामलात हैं उसके तनाजुर में रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन ममालिक की तरफ से. आगे अब आप इस हवाले से रूस के लिए दुनिया भर की तरफ से क्या सूरत हाल बनती हुई देख रही हैं, क्या हालात बन सकते हैं रशिया के साथ, और फिर अब इन सैंक्शंस के साथ हम क्या एक्सपेक्ट करें? हमारा पहले डिफेंस कोऑपरेशन यूक्रेन के साथ रहा, वीट इंपोर्ट्स रहे, रूस के हवाले से भी हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर नजरें लगाए बैठे हैं, तो अब सैंक्शंस के साथ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, सैंक्शंस बहुत टफ और काफ़ी सिवियर होंगी. यही है अमेरिका का और EU कंट्रीज़ का पैक्ट, और यही अमेरिका ने कहा था कि होगा अगर रशिया अटैक करेगा यूक्रेन को. दैट विल हैव एन इफेक्ट पाकिस्तान और रशिया की रिलेशनशिप पे भी. वन ऑफ द थिंग्स जो पाकिस्तान करने गया है मॉस्को, वो जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसको एडवांस करना था. एनर्जी मिनिस्टर हमाद अजहर वाज देयर प्राइम मिनिस्टर खान के साथ, और भी मिनिस्टर्स थे ऑफ कोर्स. और जो सैंक्शंस है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है इस तरह की कोऑपरेशन पे, एनर्जी कोऑपरेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन. वो कंपनीज जो हैं अगर सैंक्शन हो जाए जिनके साथ काम करना था, that will make it difficult if not impossible कि पाकिस्तान के अंदर वो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट एडवांस हो. पहले भी सैंक्शंस ने हर्ट किया इसको. तो जो एक्चुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो हर्ट हो सकती है डायरेक्टली सैंक्शन से. ठीक, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है आप समझती हैं सैंक्शंस की वजह से उस पर तो असर ज़रूर आएगा. ये अब आगे वक्त के साथ ही देखा जाएगा. मदीहा, आपका और मोहम्मद तैमूर खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. इस अहम मामले के ऊपर हमने सोचा जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं को बुलाएं और अपने नाजरीन के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये दौरा है और उस पर के हवाले से आपके जहनों में जो सवालात होंगे और जो आप सोशल मीडिया के तवस्सुत से या मीडिया के तवस्सुत से भी आप तक पहुँच रहे होंगे उनके कुछ जवाबात हासिल कर सकें. अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, इसी मौजू पर मज़ीद बात करेंगे और फिर हमारे साथ एक और बड़ी रेलेवेंट शख्सियत मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के रशिया के विजिट के तनाजुर में. अगर हम देखें यूक्रेन के हवाले से जो रूस का इकदाम है उसको मद्देनजर रखते हुए बातचीत होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. खुश आमदीद. प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रूस के दौरे के हवाले से और तकरीबन 3 घंटे जारी रहने वाली एक तवील मुलाकात क्रेमलिन में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान इस वक्त इसके ऊपर प्रोग्राम में बातचीत जारी है. और हमने दावत दी है मेजर जनरल रिटायर्ड अतर अब्बास साहब को, जो कि साबिक सफ़ीर रह चुके हैं बराए यूक्रेन. बहुत शुक्रिया अतर साहब आपके कीमती वक्त का. आप बहुत शुक्रिया. इसके ऊपर बात करने का, आपको दावत देने का एक मकसद ये भी रहा कि आप की गहरी नज़र रही रूस और यूक्रेन के तनाज़े के हवाले से, जिस वक्त में आपने सर्व किया एक हालिया जो 2014 के बाद से यूक्रेन और रशिया के दरमियान मामलात रहे, वो कीव में होने वाले रूस मुखालिफ प्रोटेस्ट हों या फिर उसके बाद क्राइमिया की एनेक्सेशन का इक़दाम हो, मामलात बहुत सर्द महरी का शिकार रहे हैं. लेकिन अब आज जो इक़दाम रूसी सदर ने किया है, इस हवाले से एक तो ये आपसे जानना चाहेंगे
کہ پاکستان کی اب تک کے سالوں میں کیا پوزیشن رہی ہے یوکرین اور روس کے تنازع کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب کا ایسے وقت میں وہاں ہونا جس دوران پوٹن کی طرف سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے، اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہوگا؟ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ 2014 جو ہے وہ بہت ایک سنگ میل سال تھا، جس میں بہت سی تبدیلی آئی ہے یوکرین کے اندر، یوکرین کے تعلقات جو روس کے ساتھ تھے اس کے اندر جو کشیدگی بڑھی ہے، روسی نژاد جو صدر تھے وہاں ان کو فرار اختیار کرنا پڑی ہے، اور کریمیا کا جو خاص طور پہ اس پہ قبضہ ہے روس کا، اور جو جنگ شروع ہوئی ہے ڈونبس کے علاقے میں، یہ سب 2014 سے شروع ہوئی تھیں۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کی جڑیں جو ہیں خاص طور پہ یہ 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا، منسک 2 معاہدہ کہلاتا ہے، جس پہ عمل درآمد کرانا تھا، اور اسی عمل درآمد میں ان علاقوں میں ریفرینڈم ہونا تھا، ان علاقوں میں الیکشن ہونا تھا، ان علاقوں میں مقامی حکومتیں بننی تھیں، صوبائی حکومتیں بننی تھیں، وہ نہیں ہو سکا، اور اس پہ جو ہے یوکرین کی جو قیادت ہے اس نے بھی جسے فٹ ڈریگنگ کہتے ہیں، ٹال مٹول جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوا، کیونکہ ایک خطرہ جو خاص طور پہ یوکرینین قیادت کو تھا وہ یہ کہ اگر ان علاقوں کو آواز مل گئی اور یہ علاقے پارلیمان کے اندر ایک آواز بن کے ابھرے اور وہ انہوں نے مخالفت کی یوکرین کی یورپین یونین میں جانے کی یا نیٹو کے ساتھ الحاق کی، تو وہ یوکرین کے لیے ایک ناقابل قبول ہوگا اور اس میں پھر مشکلات جو ہے وہ آ جائیں گی۔ اس میں جو سمجھنے کی بات ہے میرے خیال میں، اس سے پہلے کہ میں وزیر اعظم کے دورے پہ تبصرہ کروں، یوکرین کی 30% سے زیادہ آبادی رشین سپیکنگ ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں خاص طور پہ جو رشیا بارڈر کے قریب ہیں، یوکرین کے ایسٹ میں علاقے ہیں۔ کریمیا کا اپنا علاقہ جو ہے وہ بھی رشین سپیکنگ ہے۔ تو روس کو ہمیشہ سے یہ رہا ہے، ان کی جو فکر رہی ہے یا ان کا جو مدعا رہا ہے کہ روسی سپیکنگ جو ہیں ان کو ان کا جائز حق ملنا چاہیے، یوکرین کے اندر بھی اور علاقوں کے اندر بھی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب 2008 میں بخارسٹ ڈیکلیریشن ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا یورپین یونین کی طرف سے، نیٹو کی طرف سے، کہ جارجیا اور یوکرین کو اب ہم شامل کریں گے نیٹو میں، اس پہ ایک رد عمل آیا تھا، اور 2008 میں جارجیا اور روس کی جنگ ہوئی تھی، جس میں 2 علاقے جو جارجیا کے رشین سپیکنگ ہیں ان کو روس نے آزاد ڈکلیئر کر دیا تھا اور ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ اب جارجیا کا حصہ نہیں ہے۔ یہی ہوا ہے 2014 میں۔ سو اس وجہ سے یہ جو کشیدگی ہے خاص طور پہ اگر آپ کو اس کو ایک بڑے تناظر میں دیکھیں خطے کے طور پہ، تو روس کا کہنا یہ ہے کہ یورپین سیکیورٹی کا تصور روس کی شمولیت کے بغیر ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ تو روس کے ساتھ جب تک یورپین یونین، امریکہ، نیٹو کی بات چیت نہیں ہوتی ہے اور مل کے ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک یہ علاقہ جو ہے کشیدگی کا شکار رہے گا اور اس قسم کے واقعات جو ہیں ہوتے رہیں گے۔ اب جہاں تک وزیر اعظم کا دورہ ہے، چونکہ یہ دورہ پہلے سے طے تھا، اس وجہ سے میرا خیال ہے اس کو منسوخ کرنے کی بھی جو مشکلات ہیں دونوں طرف سے آ رہی ہوں گی، اور بہتر تو یہی ہوتا کہ دونوں ملک اگر رضامندی کے بعد اس دورے کو ملتوی کر دیتے، کوئی بھی وجوہات دی جا سکتی تھیں تو میرے خیال میں بہتر ہوتا، لیکن چونکہ اب یہ دورہ ہو رہا ہے ایسے وقت میں جس میں انڈیکیشنز تو تھے کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے، لیکن یہ کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ روس جو ہے وہ یوکرین پہ چڑھ دوڑے گا اور اوپن انویژن ہو جائے گا۔ تو اب جو اثرات ہیں اس کے، ضرورت اس بات کی ہوگی کہ وزیر اعظم کی ٹیم، وزیر اعظم کی جو پی آر مشین ہے اور فارن منسٹری ہے، انفارمیشن منسٹری ہے، ہمارے سفارت خانے ہیں، ان کو اس بات کو ایڈریس کرنا ہوگا کہ کوئی اس قسم کے میسیجز نہ جائیں جس میں کہ یہ اس طریقے سے لگے کہ پاکستان جو ہے وہ روس کی حمایت میں ہے یا اس تنازع میں فریق بننے جا رہا ہے۔ اس دورے کا مقصد جو ہے وہ بہت ہی کھلے الفاظ میں لاؤڈ اینڈ کلیئر بیان کرنا ہوگا کہ اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، اور یہ ایک اقتصادی دورہ تھا جس میں کہ ہم روس سے امداد چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو ہماری ضروریات ہیں
ٹیکنالوجی ہے، پائپ لائن ہے اور جو بھی دیگر ضروریات ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اس وقت کی ضرورت ہوگی. اطہر صاحب، ہمارے روس کے ساتھ کیا مفادات جڑے ہیں اگر ہم حالیہ وقتوں کے حساب سے دیکھیں؟ اب ایک طرف پرائم منسٹر صاحب بڑا کھل کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننے جا رہے، لیکن اس کے بعد جو ہمارے اقدامات ہیں، جو ہماری پالیسی ہے، وہ ایک طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اپنے اقدامات ہیں ان سے بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ ایک جیسے تعلقات چاہتے ہیں اور بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے، یا پھر نظر آ رہا ہے دنیا کو کہ ایک طرف جاتے ہوئے انٹرسٹ نظر آ رہے ہیں پاکستان کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزیر اعظم کی پالیسی ہے کہ نظر آنا چاہیے کہ ہم ایک طرف ہمارا جھکاؤ نہیں ہے، اور ہم چونکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہیں، ہمیں اپنی اقتصادی صورتحال کی بہت زیادہ فکر ہے. اس وجہ سے ہم اپنی جو فارن پالیسی آپشنز ہیں ان کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں کہ کس جگہ سے ہمارے اقتصادی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں جس سے ہمیں مدد ملے اپنے ملک کو بہتر کرنے کی. تو اس لحاظ سے اگر اس تناظر میں یہ دورہ دیکھا جائے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ٹائمنگز، اور اٹ ہیپن سم ٹائمز کہ آپ کے کنٹرول میں ہر چیز نہیں ہوتی ہے، اور آپ ایک پلان کچھ کرتے ہیں لیکن حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس کے متعلق پھر آپ کو ایک ٹائٹ روپ واک جسے کہتے ہیں وہ کرنی پڑتی ہے اس کے اندر. تو یہ فارن پالیسی آپشنز میں کنسٹرینٹس ہوتے ہیں اور حالات کے مطابق جو ہے آپ کو اس پہ چلنا ہوتا ہے، اور یہی وہ صورتحال ہے جس میں کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ پرائم منسٹر جب وہاں موجود ہوں گے تو روس جو ہے وہ اوپن انویژن میں چلا جائے گا یوکرین کے اگینسٹ. تو یوکرین کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہوگی کہ جو ہمارا دورہ تھا وہ کوئی سیاسی دورہ نہیں ہے اور کوئی روس کی اس جارحیت پہ حمایت کا دورہ نہیں ہے، لیکن ایک وقت پہلے سے طے تھا یہ دورہ، اور اس دوران یہ صورتحال آ گئی. تو اب جو ہے ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے معاملات روس سے طے ہوئے ہیں ان میں کوئی سیاسی اور کوئی اس جنگ کے متعلق کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہوگا. اچھا، اس سے پہلے ہمارے یوکرین کے ساتھ جو تعلقات رہے ان کی کیا اہمیت رہی؟ ڈیفنس کے حوالے سے بھی میجر ملٹری ہارڈ ویئر کا سپلائر رہا پاکستان کے لیے یوکرین. اس کے علاوہ 2021 میں آرمی چیف نے بھی دورہ یوکرین کیا، اور اس کے علاوہ ویٹ ایکسپورٹس، یہ تمام چیزیں تو ہیں، لیکن یوکرین اور پاکستان کے تعلقات کی آج تک کیا اہمیت رہی ہے؟ دیکھیے، یوکرین میں ایک بہت بڑی سوویت یونین کے زمانے سے ڈیفنس انڈسٹری بنائی گئی تھی، اور اس میں خاص طور پہ ٹینکس اور ایویشن انڈسٹری جو ہے اور الیکٹرانکس جو ہے یہ بہت آگے تھی. تو اس وقت یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ چونکہ ایک صرف علاقے پہ یا ایک ملک پہ ہمیں دفاعی ضروریات کے لیے انحصار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس کو بھی ڈائیورسیفائی کیا گیا تھا. اور یوکرین سے ہمارے خاص طور پہ ٹینکس، اینٹی ٹینک میزائلز، دوسرے میزائلز، ایویشنز، الیکٹرانکس، یہ نائٹ ویژن گوگلز وغیرہ، یہ ایکوپمنٹ جو ہے یہ یوکرین کے پاس وہ ایکسپرٹیز موجود تھی، ان کے پاس وہ فیکٹریز موجود تھیں، اور ان کے پاس مارکیٹ کی کمی تھی. تو پاکستان اور یوکرین کے معاہدے ہوئے تھے، ان خاص طور پہ دفاعی معاہدے جو ہے وہ اس ساز و سامان کی فراہمی پہ. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کی ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن کچھ ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں جو وہ کہ پاکستان وہاں بھیجتا ہے یوکرین میں، اور یوکرین سے بھی کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ پاکستان آتی ہیں. تو یہ ہمارے تعلقات آپس میں رہے ہیں، اور ایک بڑی اچھی وہاں اپرچونٹی یہ تھی کہ بہت زیادہ ہندوستان کا اثر و رسوخ یوکرین میں موجود نہیں تھا. تو یہ پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور اپنی جو ایکسپورٹس جو ہیں وہ وہاں بڑھائی ہیں. تو یہ تعلقات رہے ہیں یوکرین کے ساتھ. اور رشیا کے ساتھ چونکہ پاکستان کے بھی تعلقات رہے ہیں، تو ایک بہت بیلنسنگ ایکٹ کی ضرورت ہوتی تھی وہاں سفارتی لیول کے اوپر، کہ یہ بھی نہ لگے کہ ہم بالکل ایک رشین کیمپ کی طرف موو کر رہے ہیں، ایک سیاسی اتفاق ہو رہا ہے رشین پالیسیز کے اوپر، اور یوکرین کو بھی ہم نے بیلنس رکھنے کی ضرورت تھی. تو یہ ایک چیلنج تھا سفارتی لیول پہ لوگوں کا، اور اس کو میرا خیال ہے ہماری فارن منسٹری نے کافی اچھے طریقے سے اس کو سنبھالا ہے، اور دونوں سے تعلقات پاکستان کے اچھے رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک بات ہے، ایک ماضی ہے، روس کا ہمیشہ جھکاؤ ہندوستان کی طرف رہا ہے. اس میں ایک بہت بڑی تجارت، جس سے پہلے کہ
ہندوستان کے اندر اوپن مارکیٹ اکانومی آئی ہے، اس سے پہلے روس تو بہت بڑا دفاعی بھی اور اس کے علاوہ جو باقی جو فارن پالیسی کے جتنے ہیں وہ دونوں کا آپس میں بہت زیادہ گٹھ جوڑ تھا. تو یہ رہا ہے ماضی میں. اب پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ چونکہ ہندوستان کا جھکاؤ دوسری طرف ہو گیا ہے تو ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ روس کے ساتھ آپ اپنے تعلقات بہتر کریں. اطہر صاحب آخر میں یہ بھی کہیے گا، اب یہ جو ریسنٹ تنازع ہے اس سے ایک دن پہلے بہت محتاط کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو اپنا بیانیہ رکھنا ہوگا اس کے اوپر. دفتر خارجہ کی طرف سے یوکرین میں کسی بھی قسم کے اس طرح کے اقدام کے حوالے سے بیان آ جانا، لیکن اگلے دن پرائم منسٹر صاحب کا اس موقع کے اوپر پوٹن کے ساتھ نظر آنا. لیکن یورپین یونین کے جو بھی رہنما ہیں ان کی طرف سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، انہوں نے بہت اس کو کنڈیم کیا. اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے امریکی دفتر خارجہ نے یہ بات کی ہے کہ جو بھی ذمہ دار ملک ہوگا وہ اس موقع پر اپنے اس کو کنڈیم کرے گا جو صدر پوٹن کر رہے ہیں. تو پاکستان نے بیلنس آؤٹ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف سے بیان بھی دیا ہے لیکن پھر اس کے بعد اگر پرائم منسٹر صاحب نظر آتے ہیں پوٹن کے ساتھ ایسے کٹھن موقع پر تو بیلنس ہوتا ہے پاکستان کے لیے، یا ہمیں مزید اس کو کلیریفائی کرنا ہوگا؟ جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کی ضرورت ہوگی کہ یہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جائے کہ اس دورے کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور کسی قسم کا سیاسی الحاق نہیں ہونے جا رہا ہے، کسی قسم کی سیاسی حمایت نہیں ہونے جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے واپس آ کے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم اور دفتر خارجہ اور انفارمیشن منسٹری ان سب کی جانب سے یہ بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیجنگ ہونی چاہیے کہ اصل میں اس دورے کے ٹائمنگز کس وجہ سے یہ رہے اور اصل میں اغراض و مقاصد جو ہیں دورے کے وہ اقتصادی تھے نہ کہ سیاسی. بہت بہت شکریہ اطہر عباس صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین گفتگو آپ نے آج پروگرام میں تفصیلی طور پر سنی پرائم منسٹر صاحب کے اس وزٹ کے حوالے سے، اور جس طرح سے اطہر صاحب کہہ رہے تھے کہ واپس آ کر اس بات کے حوالے سے وضاحت ضرور کرنا ہوگی کہ ہمارے اس دورے کے مقاصد کیا تھے، اس کی ٹائمنگ جس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے اس بارے میں بھی. تو دیکھتے ہیں کیا تفصیل سامنے آتی ہے، خاص کر جو میٹنگ ہوئی ہے تفصیلی میٹنگ ہے اس کے حوالے سے کیا پریس سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے دونوں اطراف سے، صدر پوٹن کی طرف سے بھی اور پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے بھی. آج کی اس دورے کے حوالے سے جو گفتگو تھی تفصیلی طور پہ آپ نے وہ تو ملاحظہ کی. ایک اور بڑی اہم خبر آج ڈیولپمنٹ سامنے آئی جس حوالے سے ایک واقعہ پیش آیا تھا نور مقدم کے قتل کا، اور پورا ملک اس کے اوپر بہت زیادہ افسردہ ہوا تھا. اس حوالے سے آج عدالتی فیصلہ سامنے آیا. ظاہر جعفر کو سزائے موت کا حکم دیا گیا، زیادتی پر 25 سال اور اغوا پر 10 سال کی سزا سنائی گئی، اور جو دونوں والدین ہیں اس کے وہ بری ہو گئے جن کی طرف سے یہ الزام تھا ان کے اوپر کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے نے ایسا کوئی اقدام کیا ہے، لیکن انہوں نے پولیس کو بتانے کے بجائے تھیراپی ورکس نام کی آرگنائزیشن جو ہے اس کو اس بارے میں اطلاع دی تھی. تو اس بارے میں بہت آج جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. ایک طرف پاکستانی عوام اس بات پر خوش ہیں کہ سزائے موت ہوئی ہے، جو بہیمانہ قتل کیا گیا تھا نور مقدم کا اس پر ظاہر جعفر کو، لیکن ایک اور سوال بھی تمام پاکستانیوں کے ذہنوں میں ہے کہ کیا آگے جا کر، جیسا کہ پہلے ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، ظاہر جعفر کسی ایپلیٹ کورٹ سے اس کو کوئی کنسیشن تو نہیں مل جائے گا. اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کل تفصیلی طور پہ بات کریں گے. ہم آپ کے سامنے وہ سٹرگل بھی شیئر کریں گے جو نور مقدم کے والد صاحب کی رہی انصاف حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی جو بہیمانہ قتل تھا اس کے اوپر ہمارے جو عوام ہیں ان کا اس سزا کے اوپر کیا ریئیکشن سامنے آ رہا ہے، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو اس انصاف کو حاصل کرنے کے لیے ایک پوری عدالتی کارروائی رہی اس میں کیا کیا طریقے اور حربے آزمائے گئے، اس بارے میں بھی انشاءاللہ کل ہم تفصیلی طور پہ بات کریں گے. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.